سوال کریں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنا ہوں. اس میں یاجوج ماجوج کے ذکر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لشکر ان کا آ چکا ہے, اور وہ دیوار کے بارے میں بتایا کہ وہ مطلب ختم ہو گئی ہے, کچھ آثار اس کے باقی ہیں, اور کچھ قوم کے بارے میں بھی جیسا انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ قوم ہو سکتی ہے بول. اور دوسرا یہ کہ جو جنگیں جو آپ نے بتائی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آمنے سامنے والی جنگ ہوں گی, لیکن آج کی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے تو وہ ممکن نہیں لگتا ہے. میں نے سوال کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات میں جو ہے یہ سنا کہ یاجوج ماجوج جو قوم تھی نکل چکی ہے, وہ دیوار جو ہے ٹوٹ چکی ہے. اور دوسرا جو جنگیں آپ کہہ رہے ہیں, میں نے جو کہی ہے یہ تو لگتا ہے ہوں گی, لیکن آمنے سامنے ہوں گی ایسا اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کے کیسے ہوں گی. تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ, ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں یا اس طرح سے, لیکن ہم لوگوں کے لیے جو چیز ہے وہ ان کا خیاس ہے. یاد رکھیے جو چیز دلیل ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی, جب قیامت کی بڑی ایک علامت آ جائیں گی تو دوسری پے در پے اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک, تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہے, وہ قوم نکل چکی ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا ہوگا پھر, کیونکہ پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہے کس طرح سے وہ قتل ہوئے, کیا ان کے حالات ہوئے. رائے ہے کچھ علماء کی ایسی, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دلائل تو یہ ہے آپ سے میں فرمایا کہ اس کے بعد مہدی ہوں گے, پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, یاجوج ماجوج پوری قوم ہوں گی. بہت تفصیلات ہے اس کی حدیث کے اندر, آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ ایک کلیریفیکیشن ضرور آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک, یہ ہو سکتا ہے ان کا ڈاکٹر صاحب کا اپنا خیال ہو, اور بہرحال کسی شخص کو دلائل کی بنیاد پر اپنی سوچ رکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو دلائل ہمارے پاس موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا بھی انتظار کریں ان چیزوں کا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جدید دور میں اتنے ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو باتیں آئی ہے حدیث میں, وہ تو ایسا ہے کہ آمنے سامنے کچھ جنگ ہو رہی ہے, جبکہ جدید ٹیکنالوجی میں تو اب ضرورت ہی نہیں آمنے سامنے آنے کی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, چاہے ٹیکنالوجی جتنی جدید ہو, جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں لوگ جو دجال کی جب خبر پھیلیں گی تو جو ہے 9 لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دیکھنے جائیں گے کہ خبر سچی یا جھوٹی ہے. میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اتنی باریک تفصیلات کی. تو بس ان کا اب جنگیں تو آپ دیکھیے, آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے فلاں کو آپ بڑھا سکتے, فلاں کر سکتے, پھر گھوڑوں کا کیا ضرورت. تو بہرحال سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے, ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. آپ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کے بارے میں تھوڑا سوچیے, انہوں نے کیسے نشانیوں کو لیا ہوگا. سمجھ رہے بات کو, 1400 سال پہلے تصور بھی تھا جنگوں کا اس طرح سے یا فلاں. اور آج ہم جو دیکھ رہے, ہو سکتا ہے آج سے اب یہ نشانیاں بہرحال جب بھی آئیں گی, آج اور کل کی بات تو ہے نہیں, جب بھی ہوں گی ہو سکتا ہے جو حدیث بتا رہی وہ بالکل ایسا ہی ہو. اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات یا جدید ہتھیار لوگوں کے پاس آ چکے ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں کسی کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں, پرٹیکولر انڈیویجول کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں اور اس پر حملہ کر سکتا ہوں. لیکن فتح کب مانی جائیں گی, جب تک آپ کی فوج زمین پہ اتریں گے نہیں. میں نے اپنے ملک سے بیٹھ کر سامنے والے ملک کو پورا برباد کر دیا, فاتو کہلاؤں گا. اپنی فوجوں کو جب گراؤنڈ پہ اتارتے ہیں تو پھر اٹھانا پڑتا ہے لوگ واپس, کہتے ہیں یہاں جیت نہیں سکتے, وہ دور سے ہی اچھا معاملہ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, آج بھی حالت وہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے آگے چل کے ہر ملک اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں گا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے, تو ٹیکنالوجی صرف پیچھے رہیں گی, چلو آپ لڑنے آؤ 2 ہاتھ, تو مار تو ہم سب ایک دوسرے کو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو پھر وہی زمانہ ریپیٹ ہو کر آ جائیں گا کہ اتنی ہتھیار ہو جائیں گے کہ ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں. پھر اصل لڑائی اسی کو مانی جائیں گے جب فیس ٹو فیس آمنے سامنے فوجیں پھر آ کر لڑیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یا واللہ عالم کیا حالات ہوں گے. تو جو حدیث کے اندر ہے کہ آمنے سامنے, اور وہ ظاہر ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ صحابہ نے اس کا کبھی الٹ معنی نہیں لیا, جس کو کہتے ہیں میٹافوریکل سینس, محاورتاً نہیں لیا. اگر صحابہ محاورتاً لیتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے, تو اگر انہوں نے نہیں لیا تو ہم بھی اس کو مین و ان سمجھے کہ ایسا اس کا معاملہ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ علامت قیامت کو محاورتاً لیتے, ایسا ہوگا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں یہ فلانی فلاں نہیں. صحابہ نے اس کو ویسے ہی جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ایک آنکھ والا ہوگا تو بولے ٹی وی دجال ہے, ATM مشینز دجال ہے, وہ ٹریس کرتی ہے آپ کو پورے آپ کہاں ہیں, موبائل ہینڈ سیٹ دجال ہے. ایک آنکھ والا, جبکہ صحابہ نے کیسا لیا اس کو, ایک آنکھ والا بولے تو
ایک جسمانی طور پر ایک انسان کی شکل میں لیا، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنائی دجال کی تو اتنا صحابہ گھبرائے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کھجوروں کے جھاڑوں میں پیچھے آواز ہوئی تو میں گھبرا گیا کہ وہاں تو نہیں، اور کہا اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، اگر میرے رہتے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، میرے بعد آئیں گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر لیں گا جو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں فزیکل کہا نا آپ نے، یہ تھوڑی کہا وہ تو ابھی تو محاورتاً کہا میں نے، کیوں ڈر رہے ہو ابھی سے، ابھی تو آئیں گا وہ ٹی وی کی شکل میں یا فلاں کی شکل میں، فلاں نہیں کہا. صحابہ نے اس کو فزیکل لیا. تو اسی طرح ان علامتوں کو ہم بھی ویسا ہی لے جیسا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے آج جو ہم جدید آلات دیکھ رہے ہیں کل وہ آلات صرف رکھے کے رکھے رہے، لڑنا پھر انسان کو ہاتھ سے. جیسے کہ قیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں انسان کا سب سے اچھا سرمایہ ہوں گی. کوئی آدمی بکریاں اور سب سے اچھا سرمایہ، سب سے اچھا قیمتی سرمایہ، آپ بولیے یہ سب سے ویلیوبل چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے اس دور میں آپ تھوڑا سمجھیے اس بات کو. جب پیسہ اپنی شکل کو، حقیقت کو کھو چکا ہے اور سونے اور چاندی کے معیار سے نکل کر روپیوں پیسوں کی شکل میں، مطلب ردی کاغذ کی شکل میں آ چکا ہے. ٹھیک، پیسوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی حقیقت سے ہٹ گیا پیسہ، اور ردی کاغذ سے ہٹ کر پھر وہ الیکٹرانک فارم میں چلا گیا ہے. اب پیسہ صرف آپ کے اکاؤنٹ میں آتا تو کیا آتا؟ نمبر آتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں سیلری ڈالو 10,000، 5 نمبر آ جاتے، 1,0,0,0. نمبر ختم ہو گئے تو پیسہ ڈوب گیا، اتنے کروڑ ڈوب گیا شیئر مارکیٹ میں. کہاں ڈوبا؟ کس نے لے کے بھاگا؟ 2 لاکھ کروڑ، 5 لاکھ کروڑ، 10 لاکھ کروڑ. فزیکل نہیں تھا مطلب یہ پیسہ، صرف لاجیکل نمبرز تھے جو چل رہے تھے. آگے آنے والا اور دور جتنا ٹیکنالوجی بڑھے گا پیسے کا استعمال آپ اتنا ختم کر کے صرف ہو سکتا ہے آپ کا پریزنس ہونا، اس میں کچھ نمبر ڈال دیں گے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایسے وقت میں فزیکل جو چیز ہوں گی وہی سرمایہ ہوں گی. تو بکریاں فزیکل رہتی ہے نا، لاجیکل میرے پاس 1000 بکریاں میرے کھیت میں، کہاں ہے وہ کھیت آپ کا؟ نہیں وہ میرا ورچوئل کھیت ہے اس میں 1000 بکریاں، کوئی فائدہ نہیں. فزیکل ہونا بکریاں ہیں تو قیامت سے پہلے وہ اچھا سرمایہ. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو اسی طرح ہو سکتا ہے، حالات تو بہت جدید ہو دو، لیکن اصل جنگ تو تبھی مانی جائیں گے جب گراؤنڈ لیول پہ اتریں گے، 2 لوگ لڑیں گے. تو بہرحال وہ زمانہ ہو سکتا ہے پھر پلٹ کر اسی طرح آ جائیں گا.